الصيام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا ایک حدیث میں ہے جب کوئی اس کی بہن بھائی ماں باپ یہ اولادیں جن کے لیے روزے چھوڑ رہے ہیں نا، کمائی کرنے کے لیے کمانا بچوں کو پالنا، ان کے روزے چھوڑ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، یہ اولادیں بھی نہ چھوڑ دیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنے بھائی سے من اخیہ بھائی سے، باپ سے، بیوی سے، سب سے بات ہے اس دن بھائی کوئی کچھ جب کوئی سب سے ناامید ہو جائے گا، ایک نوجوان آئے گا، اسے پوچھے گا کہ اللہ میں اس کے پاس جایا کرتا تھا، یہ میرا بڑا اکرام کرتا تھا، یہ بڑی محبت سے پیش آتا تھا، آج میری سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے، اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ اور کوئی نوجوان بوڑھے کا یہ پیچھے اس پہ ہو بھائی جان، وہ آج میرے اپنی اولاد چھوڑ گئی، ماں باپ چھوڑ گئے، وہ بیوی جس کے لیے پردیسوں میں رہا وہ چھوڑ گئی، تو ہے کون ہے میرے کام آیا؟ دیکھو مجھے پہچانتا نہیں، میں ہر سال تیرے پاس آیا کرتا تھا، تو میرا اکرام نہیں پہچانا، کہتا میں رمضان ہوں تو روزہ ہو گیا، یہ روزہ سفارش کرے گا۔ یہ قرآن جو یقول الصیام اینت امرأتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، مولا میں نے اس کو سارا دن کھانے سے روکا، شہوت کی ساری چیزوں سے روکا، اے مولا یہ رک گیا، یہ کھانے سے رک گیا، شہوت کی چیزوں سے رک گیا، میں نے اس کو روکا، یا رب میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما، اللہ قبول فرما لے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اے ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، مولا قرآن کہے گا سونے چھوڑ دے وہ سوتی، قرآن انسانی شکل کے سامنے آئے گی، روزہ انسانی شکل میں سامنے آئے گی، یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائے۔ اللہ فرمائے اللہ اس کی سفارش قبول، قال فیشفعان، اللہ روزے کی جو قرآن کی سفارش قبول فرمائے۔ اور دیکھیے جب آپ روزہ بھی نہ رکھیے تو تراویح بھی نہیں پڑھی، تراویح جا گیا آپ میں تو نہیں آیا، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا تراویح، وہ میری تھکاوٹ ہے۔ اب روزی اور تراویح یہ دونوں ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہے سفارش؟ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، جبرائیل علیہ السلام آئے یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کا کچھ نہ رہے جو رمضان کا مہینہ پا کے بھی تجھ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، بھی روزہ بھی نہیں ہے، تراویح بھی نہیں ہے، اور کیا عمل ہے ہمارے پاس؟ کون سفارش کرے گا اس کو؟ روزہ۔ یہ تراویح اتنی اہم ہے، ایک رکعت پہ 1500 نیکی ملے، باقی تھوڑا سا میں نے عرض کیا ہے یہ سواب الگ ملے گا۔ اور فرمایا ایک رکعت پہ اللہ سرخ یاقوت کا ایک محل دے گی، سونے کا بنا ہوا محل دے گی۔ سونے کی قدر ہمیں تو نہیں، عورتوں کو بڑی ہے، اور گھر والے بھی یہ کوکا بیٹھنا پڑے گا بیٹھنے واسطے ہو، اور ان کی باری نہیں تو بڑی ضرورت لے دوں گی ان کی تاجیے کے لیے بڑی محبت بڑی ہے کہ دیکھی، تو وہاں اللہ سرخ یاقوت کا محل دے گا جس کے 70,000 کمرے ہوں گے۔ اب کدی کدی بیٹھ کے نا جی رات میں ویلے بیٹھے ہوئے وہ بغیر تو ویلے ہم کدی لکیرہ لا کے دیکھو 70,000 کمرے بنانے پڑتے ہیں۔ اللہ 70,000 اس لیے اللہ نے فرمایا ایسی جنت دوں گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی زبان نے بولی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں خیال نہیں آیا۔ اتنا نہیں ہے، آگے ہر دروازہ 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ آگے ایک نئے محل میں جائے گا۔ یہ آپ کو ایک رکعت تراویح کی پڑھنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا جس نے ثواب سمجھ کے تراویح پڑھ لی، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب سمجھ کے تراویح پڑھ لی، وہ گناہوں سے یوں صاف ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ اگر ہم تھوڑی سستی کریں اتنے بڑے ثواب سے ہمارو، یہ رمضان ایسے ہی تھوڑا ہے، اور میں رمضان کا پہلا روزہ رکھا، پچھلے سال حدیث میں ہے پچھلے روزے تک پورے سال میں جتنے گناہ تھے رب نے سب پہ ختم کر دیا، معاف کر دیا، مٹا دیے سارے۔ ورمضان الا رمضان کفارات لما بینہم ایت کو نعمت کا سارے ہی معاف ہو گئے۔ پچھلا جمعہ پڑھا، یہ جمعہ پڑھا، درمیان کے سارے ہی گناہ معاف ہو گئے۔ اور اب ہم روزہ رکھا ہے نا جی، اب تو ہم فرمایا
جو صبح سحری کرتا ہے شام افطاری تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں. اپنے دکھ چھوٹوں کا رب مجھے انعام کیا دے رہا ہے. میری کیا حیثیت ہے, میری کیا حیثیت ہے, لیکن اللہ نے 70,000 فرشتے اس روزہ رکھنے میں میرے لیے استغفار کر رہے ہیں. تو کون کون چاہتا ہے کہ میرے لیے بھی کریں, میری بیوی کے لیے بھی کریں, میری اولاد کے لیے بھی کریں, میری بیٹی کے لیے بھی کریں, میرے بیٹے کے لیے بھی کریں. چاہتے ہیں تو پھر بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے یا چھڑا دینا چاہیے؟ تو رہن دے, تیرا پیپر ہے تو پڑھنا, تو رہن دے, تو تیاری کر لے, تیرا کام ہے تو چھڑا دے. یہ ماں کی محبت ہے روزہ چھڑانا یا نقصان ہے؟ یہ باپ کی محبت ہے یا نقصان ہے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. جب اس کے لیے دعا کر رہے ہیں رب اس کے گناہ معاف کر دے گا, اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے, اٹکیں گے, اسکول سے فیل ہو گئے پاس ہوگا, اس کے کام رک جائیں گے نہیں رکے. اس ایک دن رات میں اس لیے کوشش کرتے رہیے, زیادہ نفل پڑھ رہیے, دن رات ایک رکعت بھی پڑھو گے, ایک نفل کی, فرضوں کی کر نفل کی, دن رات ایک نفل ایک رکعت بھی پڑھو گے. فرمایا اللہ اتنی بڑی جنت آپ کے کھاتے میں ڈال دے گا ایک رکعت پہ کہ 500 سال تک اس کے سائے میں چلو, اس کا سایہ ختم. اتنی بڑی جنت آپ کو اللہ صرف ایک رکعت رات میں پڑھنے میں. اگر بھیا ہم سستی کر رہے ہیں تو کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں, اپنا بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے کام آگے پیچھے کر کے سارا, ایک تو رمضان کے روزے نہ چھوڑو, دوسری اس کی تراویح ہم سے نہ چھوڑو, اس کے نوافل ہم سے نہ چھوڑے. اللہ نے ثواب کی اور بہت ساری چیزیں کرے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا, کسی نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دو, اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے, اللہ تمہیں دوزخ سے آزاد کر دیں گے. پچھلے بھائی میں نے بتایا تھا کسی کا روزہ افطار کروا دو, اللہ 3 انعام 4 انعام دے گے. کسی کا روزہ افطار کروا دو 4 انعام اللہ دے گے. ایک انعام اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں. دوسرا دوزخ سے خلاصی کا ثواب, دوزخ سے آزاد کر دیں. تیسرا فرمایا روزے دار کے بعد اس کا ثواب ہے. نفل روزے کا ثواب اتنا ہے کہ فرمایا کہ کوا پیدا ہو, اتنی بڑی جنت نہ دیتے ہیں. کوا پیدا ہو, اڑنا شروع کر دے, اس کے تنے کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دے. کوے کی عمر 100 سالوں ہوتی ہے, 100 سالوں ہوتی ہے, غالباً 200 سال تک اس کی عمر ہوتی ہے. اس کے اڑ کے شروع کرے, بوڑھا ہو جائے گا, اس کا تنا ختم نہیں ہوگا, چھاپے کا بہت دور ہے. ٹھیک ہے, نفل روزے کے اندر اپنا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم, ہر چیز کو پاک کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن جسم کو پاک کرنے والی چیز روزہ ہے. جسم کو پاک کرنے والی چیز روزہ ہے. اس طرح نے فرمایا کل عمل بنی آدم لہ الا الصوم, سارے عمل بندے کے اپنے لیے مگر روزہ کو میرے لیے, میں اس کا بدل دوں. اور کسی کو پانی پلا دیا روزے دار کو افطاری میں, فرمایا جنت میں جانے تک اس کو بھی پیاس نہیں ملے گی, نہ حوض کوثر پلا دیں گے. کس پہ؟ روزے دار کو پانی پلائے گا, اس کو حوض کوثر پلا دیں. اس لیے ایسی شکلیں پیدا کرنا, ایسی شکلیں پیدا کرنا. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو غریب لوگ ہیں, اگر کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو تو بھی ثواب مل جائے گا, کسی کو ایک لسی کا گھونٹ پلا دو تو بھی ثواب مل جائے گا, کسی کو کھجور کھلا دو تو بھی ثواب مل جائے گا. تھوڑا سا مسئلہ یہ سمجھ لیں. یہاں مسافر پوچھتے ہیں فدیے کا, وقت بھی ہو رہا ہے. فدیہ نا, جو بندہ شیخ فانی کے لفظ آتے ہیں, اتنا بڑھاپے میں چلا گیا ہے, گرمیوں میں سردیوں میں سال کے کسی دنوں میں بھی اب روزہ رکھ نہیں سکتا. اس کی صرف واپس سے یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں آگے بڑھاپے میں جا رہا ہے, اب اس کو بحالی نہیں ہو سکتی. اس کا فدیہ ہے, وہ فدیہ فطرانے کے برابر ہے. فطرانہ اصل تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا اس کے بدلے میں روزہ رکھواؤ اور کھلواؤ, سحری افطاری کراؤ. کیونکہ اب اس کے لیے فطرانہ کتنا ہے؟ کھجور 4 کلو, کشمش 4 کلو, جو 4 کلو, گندم 2 کلو. آپ کو الٹا, نبی پاک کے زمانے میں گندم 2 کلو, کھجور 4 کلو, کشمش 4 کلو کے برابر تھی. پہلے زمانہ بدل گیا پر حکم وہی رہے گا. تو کم از کم جو حکم ہے گندم کی اعتبار سے بھی فدیہ دو گے. ایک روزے کا کم از کم اس دور میں 220 روپے کا, 210-20 روپے بنے گی اس بندے کے لیے جو بندہ وقتی یا پریشر ہوا یا وقتی بیماری ہوگی یا بخار, اس کا فدیہ نہیں.
یہ بندہ سال میں روزے کی قضا کرے گا بھی کر سکتا ہے، اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ احتیاط